نگاہ بہکتی ہے، اس کے نتائج پورے جسم پر مرتب ہوتے ہیں۔ ایک زمانے میں سنتے تھے ڈاکٹر حکیموں کی بھی باتیں، سیانے کہتے تھے گھاس دیکھو، سبزہ دیکھو، آنکھوں کو قوت ملتی ہے، بصارت کو، بینائی کو قوت ملتی ہے۔ غلط چیزیں دیکھیں تو بینائی متاثر ہوتی ہے۔ شاید ہر ایک کی سمجھ میں یہ بات نہ آئے، مگر میں بتا رہا ہوں۔ مثلاً آپ نے کسی عریاں تصویر کو دیکھا، ننگی تصویر کو دیکھا، کسی ایسی عورت کی تصویر کو دیکھا جس نے اپنے جسم کو نمایاں کیا ہوا ہو، آپ کی سوچ پر اس کا اثر پڑتا ہے اور وہ پورے خون میں گردش کرتا ہے۔ میڈیکلی بھی ثابت ہو گیا کہ اس کی وجہ سے، چونکہ وہ سوچ حاوی ہے، اس کے تحت پورے جسم کا خون گردش کر رہا ہے، تو متاثر تو ہوگا۔ اس سے جو اثرات مرتب ہوں گے وہ کمزوری کے، خرابی کے، بیماری کے ہوں گے۔ اچھی چیز کو دیکھیں گے، تراوٹ ملے گی، تازگی ملے گی، اس کا اثر اسی طرح جسم پر ہوگا۔ تو یہ چیز تو واضح ہو گئی۔ اس انسان کو یہی کہا گیا کہ وہ اپنے لیے بہتری چاہے، ستھرائی چاہے، پاکیزگی چاہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جس چیز کو نہیں دیکھنا اس کو نہ دیکھے۔ مگر یہ بھی واضح کہ الانسان حریص علی ما منع، انسان کو اس کی لالچ ہوتی ہے جس سے اس کو منع کیا جاتا ہے۔ ہم لوگ باتوں سے نہیں سیکھنا چاہتے، تجربہ کرنا چاہتے۔ اس تجربے میں پھر ہم کیا کچھ کھو دیتے ہیں، پھر وہ واپس آتا نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی شادی کے موقع پر اجازت ہے دولہا دلہن کو دیکھنے کی۔ ہاں، مگر کس طرح؟ یہ نہیں کہ ان کی ملاقات ہو، انہیں موقع دیا جائے، وہ گھوم پھر لیں، وہ لمبی لمبی باتیں کریں، نہیں۔ لڑکا چھپ کر عورت کو دیکھ لے، لڑکی نے دیکھنا ہے چھپ کر مرد کو دیکھ لے، مگر یہاں تو نمائش کی جاتی ہے۔ تو ہم نے جب خود ان چیزوں سے اپنے آپ کو الگ کیا، اس کے نتائج بھی ہمارے معاشرے میں آئے۔ آج وہی چیزیں مصیبتیں بن گئی ہیں۔ اگر ہم نے پہلی اینٹ غلط رکھی ہے تو پھر دیوار سیدھی ہو سکتی نہیں۔ بنیاد میں خرابی رکھ دی، اب ریزلٹ اچھا مانگ رہے ہیں تو ایسا ہو سکتا نہیں۔ جب اسباب ایسی چیزیں مہیا کی جائیں جو گناہ میں مدد دیں، تو بتائیے پھر گناہ کے لیے روکنے والا کون ہوگا؟ سامنے آپ کے تمام، یہ تو بہت ہی امتحان والی بات ہوتی ہے نا، ہر کوئی اتنا مضبوط تو نہیں ہوتا۔ تو انسان کو جو تعلیمات دی گئی ہیں قرآن نے، دین نے، وہ اس کی بھلائی کے لیے ہیں، پاکیزگی کے لیے ہیں۔ ایک کہاوت ہے کہ اگر آپ کی صحت متاثر ہو جائے، بیمار ہو جائیں آپ، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کا سب کچھ چلا گیا۔ آپ کی دولت کم ہو جائے تو آپ یہ نہ سمجھیں آپ کا سب کچھ چلا گیا، مگر آپ کی عزت چلی جائے تو آپ سمجھیں کہ سب کچھ چلا گیا۔ اور یہ
تصور ایمان والوں کے پاس ہے، ایمان والوں کے سوا نہیں ہے۔ If health goes, nothing goes. Wealth goes, nothing goes. But if respect goes, everything goes. یہ کہاوت جس کا میں نے اردو ترجمہ آپ کو سنایا۔ غیروں نے اس چیز کو کبھی برا سمجھا ہی نہیں، لیکن مسلمان کے لیے اس کی شرم، اس کی حیا، اس کی غیرت، اس کی پارسائی بہت اہم ہے۔ ہم اس حوالے سے آج جو واقعات دیکھتے سنتے ہیں وہ ہماری ان خرابیوں کا نتیجہ ہیں جو ہم نے دین کو چھوڑ کر اپنائی ہیں۔ اگر علماء آپ کو اسلام کی بات بتاتے ہیں تو ان کا مقصد آپ کے لیے رہنمائی فراہم کرنا، آپ کو حق بات بتانا۔ آپ نہیں سننا چاہتے، نہیں عمل کرنا چاہتے تو یہ آپ کا فعل ہے، اور اس کو آپ برا کہیں تو پھر آپ بتائیے ایمان کہاں ہے؟ ہم اللہ کی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سختی کہیں، زبردستی سمجھیں، جبر سمجھیں تو پھر ہم ایمان والے نہیں۔ ہمیں جاننا چاہیے ہمیں بنانے والا رب ہے، اس کے احکام بھی ہماری بہتری کے لیے ہیں اور عقل تمیز کے لیے دی گئی ہے۔ اگر ہم نے تمیز ہی نہ کی، فرق ہی نہ کیا تو پھر ہم میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے اگر نگاہوں کو کچھ نیچا رکھو گے، شرم گاہوں کی حفاظت کرو گے تو یہ تمہارے لیے ستھرا ہے، بہتر ہے، اور اللہ تعالی خوب جانتا ہے تمہارے کاموں کو، تمہاری نیتوں کو، اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جب تک عورت پردے میں تھی کیا عورت عورت نہیں تھی؟ کیا اس کی عزت نہیں تھی؟ محفوظ تھی، معاشرہ اچھا تھا۔ آزادی کے نام پر اس نے کیا لیا ہے؟ بے چینی، پریشانی، اس کے ہاتھ کچھ آیا نہیں ہے، اپنا وقار گوایا ہے اس نے، وہ کھلونا بنی ہے۔ وہ مرد جنہوں نے دینی تعلیمات سے خود کو دور کیا ہے ان کے حصے میں بھی بے چینی، پریشانی آئی ہے، کوئی خیر نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور مسلمان عورتوں کو حکم دیجئے کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں پارسائی کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنا بناؤ نہ رکھیں مگر جتنا خود ہی ظاہر ہے۔ اس حوالے سے تفصیل ابھی عرض کرتا ہوں، پہلے آیت پڑھ لوں۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ، اور اپنا سنگار ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں پر
یا اپنے باپ یا شوہروں کے باپ، او ابنائہن او ابنائی بعولتہن، یا اپنے بیٹے یا شوہروں کے بیٹے، او اخوانہن او بنی اخوانہن، یا اپنے بھائی یا اپنے بھتیجے، او بنی اخواتہن، یا اپنے بھانجے، او نسائہن او ما ملکت ایمانہن، یا اپنے دین کی عورتیں یا اپنی کنیزیں جو اپنے ہاتھ کی ملک ہوں، او ما ملکت ایمانہن او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا وہ بچے جنہیں عورتوں کی شرم کی چیزوں کی خبر نہیں، او الطفل، میں نے پہلے جو بات کی ذرا اس کو واضح کر دوں، او التابعین غیر اولی الاربہ، یا نوکر بشرطے کہ شہوت والے مرد نہ ہوں، او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، کم سن چھوٹے بچے جنہیں عورتوں کی شرم کی چیزوں کی خبر نہیں، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور زمین پر پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ جانا جائے ان کا چھپا ہوا سنگار، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اور اللہ کی طرف توبہ کرو، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مسلمانوں سب کے سب اس امید پر کہ تم فلاح کامیابی پاؤ۔ یہ پوری ایک آیت۔ آئیے اس کی تفصیل میں۔ پہلی بات، مردوں کو حکم دیا نگاہیں کچھ نیچی رکھو، شرم گاہوں کی حفاظت کرو۔ پھر عورتوں کو کہا گیا اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھو، شرم گاہوں کی حفاظت کرو، اور اپنا بناؤ نہ دکھاؤ مگر جتنا خود ہی ظاہر ہے۔